بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اردو جماعت سوم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا جائزہ سرگرمی مقاط اول، مقاط دوم اور مقاط سوم میں پڑھائے گئے تمام اسباق سے لیا گیا ہے۔ مقاط اول، دوم اور سوم میں پڑھائے گئے تمام اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ بچے تمام مہارتوں کو احسن طریقے سے حل کر سکیں گے، جو کہ جائزہ بذریعہ سماعت و تکلم، جائزہ بذریعہ تفہیم، جائزہ بذریعہ پڑھائی اور لکھائی، جائزہ بذریعہ املا اور گرامر اور جائزہ بذریعہ تخلیقی تحریر پر مشتمل ہے۔ چلیے اب تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ بچے حروف اور ارکان ملا کر لفظ اور الفاظ ملا کر جملے اور جملوں کی مدد سے مضمون تحریر کر سکیں گے۔ بچے عبارت پڑھ کر اور سمجھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں گے۔ بچے اسباق کی پڑھائی اور لکھائی کر سکیں گے۔ بچے تخلیقی لکھائی کر سکیں گے۔ بچے گرامر کے اصول جان سکیں گے۔ جی آئیے سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں، جائزہ بذریعہ سماعت و تکلم۔ چلیے سب سے پہلے سماعت و تکلم کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ بچوں کی سمیع و بصری صلاحیت میں بہتری آ سکے گی، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے گا، رواں تحریر و تقریر میں مہارت ہو سکے گی، آزادانہ تعلم اور خود اعتمادی میں نکھار پیدا ہو سکے گا۔ جی بچوں، سماعت و تکلم سے پہلے ہم چاند کے بارے میں چند معلومات دیکھتے ہیں جو کہ آپ مقاط اول میں پڑھ چکے ہیں۔ چاند کے بارے میں کہ چاند رات کو کیوں چمکتا ہے، ہماری زمین کے گرد کیسے گردش کرتا ہے اور چاند گرہن کیسے لگتا ہے۔ جی پیارے بچوں، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کبھی کبھی زمین چاند اور سورج کے درمیان میں آ جاتی ہے، اس وجہ سے زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ جی بچوں، جب ایسا ہوتا ہے تو چاند روشن نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ تو آئیے مزید معلومات کے لیے ویڈیو سنتے ہیں۔ چاند زمین کے گرد گردش کرنے والا واحد ثانوی سیارہ ہے۔ ثانوی سیارے کو سیٹلائٹ بھی کہتے ہیں۔ زمین کے گرد اپنی یہ گردش مکمل کرنے میں چاند کو 28 دن لگتے ہیں۔ چاند ہر وقت زمین کے گرد اپنی گردش جاری رکھتا ہے اور سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب چاند ساکن یا رکی ہوئی حالت میں ہو۔ زمین کے گرد چاند کی یہ حرکت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو چاند ہر وقت گھومتا رہتا ہے اور دوسرا یہ ہر وقت اپنے مدار میں زمین کے گرد سفر کرتا رہتا ہے۔ دونوں طرح کی ان حرکات کو مکمل ہونے میں 28 دن لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 28 دنوں کے اس عرصے میں چاند کی ظاہری حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ چاند کی ظاہری حالت میں اس تبدیلی کو قمری مراحل یا لونر فیزز کہا جاتا ہے۔ چاند کی 28 دنوں کی یہ گردش 4 قمری مراحل میں پوری ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی تو ہے، لیکن اس وقت چاند کا روشن حصہ سورج کی طرف اور سیاہ حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے قمری مرحلے میں چاند سیاہ ہوتا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ دوسرا قمری مرحلہ تقریباً 7 دنوں کے بعد آتا ہے۔ اس مرحلے میں چاند سورج اور زمین کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے اور سورج کی شعاؤں سے روشن ہونے پر چاند کا چوتھائی حصہ ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرے مرحلے سے تقریباً 7 دن بعد ہمیں پورا چاند نظر آتا ہے۔ اس مرحلے میں سورج کی روشنی چاند کے اس حصے کو پوری طرح روشن کر دیتی ہے جو زمین سے نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرحلے میں ہمیں چاند پوری طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ آخری مرحلے میں چاند کا روشن حصہ پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ 28 دن پورے ہونے والے ہوتے ہیں
اور چاند پھر زمین اور سورج کے درمیان آنے والا ہوتا ہے۔ چاند کی گردش میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین چاند اور سورج کے بالکل درمیان آ جاتی ہے، اور ایسا ہونے سے سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے اور زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے۔ اس طرح چاند تک سورج کی روشنی بالکل نہیں پہنچتی، اور اس عمل کو چاند گرہن یا لونر ایکلپس کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے چاند کے بارے میں ویڈیو سنی اور مزید معلومات بھی آپ جان چکے ہیں۔ تو آئیے اب ہم پرچہ حل کرتے ہیں جو کہ سماعت و تکلم پر مشتمل ہے، جس کے کل نمبر 4 ہیں۔ سماعت و تکلم کے لیے آپ دیے گئے لنک پر بھی ویڈیو سن سکتے ہیں اور دی گئی ویڈیو بھی سن کر جوابات حل کر سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، پہلا سوال سماعت کا ہے جو کہ 2 نمبر پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، چاند زمین کے گرد گردش کرنے والا ڈیش ہے۔ دوسرا، ثانوی سیارچہ ہے یا ایک ہی ثانوی سیارچہ ہے۔ نمبر 2، چاند کو زمین کے گرد گردش کرنے میں ڈیش دن لگتے ہیں، 30 دن یا 28 دن لگتے ہیں۔ نمبر 3، زمین کے گرد چاند کی حرکت ڈیش طرح کی ہوتی ہے، 2 طرح کی یا 3 طرح کی۔ نمبر 4، 28 دنوں میں چاند کی ظاہری حالت میں تبدیلی کو ڈیش کہتے ہیں، قمری مراحل یا شمسی مراحل۔ صحیح جوابات پر صحیح نشان لگائیے۔ جی بچوں، تکلم جس کا سوال ہے چاند گرہن کیسے لگتا ہے، چند جملوں میں بتائیے۔ یہ 2 نمبر کا سوال ہے، آپ اس کو بذریعہ ای میل ویڈیو یا آڈیو بنا کر بھی بھیج سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، سماعت و تکلم کا یہ پرچہ 2 صفحات پر مشتمل ہے، آپ اس کو حل بھی کر سکتے ہیں اور بذریعہ ای میل آڈیو یا ویڈیو بنا کر بھی بھیج سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اب ہم جائزہ بذریعہ تفہیم کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، میقات اول، میقات دوم اور میقات سوم میں آپ نماز، ٹیلی فون اور ہمارے نبی پر مبنی تفہیم کر چکے ہیں، جس میں آپ نے عبارت پڑھ کر اور سمجھ کر دیے گئے سوالات لکھے، ٹیلی فون سے متعلق معلومات اور اس کے استعمال سے آگاہی ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے شفقت اور مہربانی سے آپ آگاہ ہوئے، نماز کا مفہوم و اہمیت، آداب اور نماز کی پابندی کے اصول سے واقف ہوئے۔ جی پیارے بچوں، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ جو کہ ایک عبارت کی صورت میں تھا، اس کو پڑھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن ایک بچہ رو رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور اس کو اداس دیکھ کر رک گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے رونے کی وجہ پوچھی، اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پیار کیا اور فرمایا، بیٹا پریشان نہ ہو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہارا والد ہوں اور حضرت عائشہ تمہاری والدہ؟ اس پر مبنی سوالات کے جوابات آپ کمرہ جماعت میں تحریر کر چکے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اسی طرح ٹیلی فون پر مبنی تفہیم آپ نے پڑھی، جس میں آپ نے پڑھا کہ ٹیلی فون سائنس کی ایجادات میں سے ایک اہم ایجاد ہے۔ مختلف ذرائع مواصلات میں سے نسبتاً یہ تیز ترین ذرائع ہے۔ اسکول، کالج، گھر، ہسپتال وغیرہ ہر جگہ اس کا استعمال ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس نے لوگوں کے درمیان فاصلوں کو مٹا دیا ہے۔ ٹیلی فون کے ساتھ ساتھ موبائلز بھی زیر استعمال ہیں، یہ استعمال میں زیادہ آسان ہیں۔ مثلا ریڈیو، کیمرہ، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ بھی ٹیلی فون میں موجود ہیں۔ یہ پیغام رسائی کی ایک اہم ایجاد ہے۔ اس پیراگراف کو آپ نے سمجھا اور اس کے مطابق دیے گئے سوالات کے جوابات لکھے۔ جی پیارے بچوں، اسی طرح آپ نماز پر مبنی تفہیم بھی کر چکے ہیں، جس میں آپ نے نماز کا مفہوم، اہمیت، آداب اور نماز کی پابندی کے بارے میں سیکھا اور سیکھ کر سمجھ کر سوالات کے جوابات لکھے۔ تو آئیے آج کی تفہیم کے ہم تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ بچے عبارت پڑھ کر اور سمجھ کر دیے گئے سوالات حل کر سکیں گے۔ جی پیارے بچوں، یہاں پر تفہیمی پیراگراف پڑھائی اور خوشخطی کے لیے آپ کے لیے پرچہ تیار کیا گیا ہے جو کہ 2 صفحات پر مشتمل ہے۔
جی پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے، تاریخ لکھی ہوئی ہے جو معصوم کے سامنے سیکشن لکھیں گے۔ جائزہ تفہیمی پیراگراف، پڑھائی اور خوشخطی، جس کا عنوان ہے مومن۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ادنا قسم کا بھی شک موجود نہ ہو۔ آپ اس پیراگراف کو سمجھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ جی پیارے بچوں، آج کا تفہیمی پیراگراف دیکھیے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ایک درخت ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اس کی مثال ایک مومن آدمی کی طرح کی ہے۔ مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن وہ ہے جس میں صفت ایمان پائی جائے اور اس کا قلب و باطن اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح جھک جائے کہ اس کے دل میں خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی ادنا درجے کا وہم یا شک موجود نہ ہو۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہتے ہیں، نے بہت سوچا مگر نہ بتا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے دوسرے خلیفہ تھے، کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے دل میں بار بار یہ آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ درخت کھجور کا ہے، لیکن وہ سوچتے ہی رہے اور کہہ نہ پائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا، کاش تم نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے کتنی خوشی ہوتی۔ جی بچوں، پیراگراف آپ نے پڑھا۔ جی پیارے بچوں، تفہیمی پیراگراف کا پہلا سوال، عبارت پڑھ کر اس کے مطابق خانوں میں صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ اس کے 2 نمبر ہیں۔ نمبر 1، ایک بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس میں جو صحیح جملہ ہے اس کے سامنے صحیح اور جو غلط ہے اس کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ جی پیارے بچوں، تفہیمی پیراگراف کا دوسرا سوال، درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے، جس کی کل نمبر 3 ہے۔ الف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں صحیح کا نشان لگائیے۔ بے، ڈیش کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ کھجور کا درخت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں نشان لگائیے۔ جیم، آپ نے فرمایا کہ ایک درخت ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، آم کا درخت، کھجور کا درخت یا کیلے کا درخت۔ صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں نشان لگائیے۔ دال، کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کچھ سوچتے ہیں اور کہہ نہیں پاتے؟ جی ہاں یا جی نہیں کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم جائزہ برائے پڑھائی اور لکھائی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تدریسی مقاصد دیکھیے، بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے گا، رواں خوانی اور لکھائی میں بہتری آ سکے گی، الفاظ اور جملوں کا صحیح تلفظ اور بناوٹ جان پائیں گے، تحریری مہارت میں مزید بہتری آ سکے گی۔ حروف تہجی اور ان کی عادی اشکال ہماری پڑھائی اور لکھائی کی اہم بنیاد ہیں، جن کو ہم ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے لکھائی اور پڑھائی کرتے ہیں۔ کا لفظ بنانا اور ارکان ملا کر لفظ بنانا، اس کی مشق آپ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر ہم پڑھائی اور لکھائی کرتے ہیں تاکہ صحیح تلفظ اور درست بناوٹ کے ساتھ پڑھ سکیں اور لکھ سکیں۔ جی بچوں، آپ مقاط اول، دوم اور سوم میں مختلف کہانیاں اور کتاب میں موجود اسباق اور نظمیں پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ صفائی کی کیا اہمیت ہے، اور صفائی کی آپ انفرادی طور پر پڑھائی بھی کر چکے ہیں، تقلیدی پڑھائی بھی کر چکے ہیں، اور اس کا مقصد بھی جان چکے ہیں کہ ہمیں صفائی کیوں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کھیلوں کی اہمیت، ان کی انفرادی پڑھائی اور تقلیدی پڑھائی بھی کر چکے ہیں، اور مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔ جی بچوں، مختلف عنوانات پر مبنی آپ نظمیں بھی سیکھ چکے ہیں،
اور جان چکے ہیں کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم وہ جس کو ہم مناسب حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایک نظم میں بہت سارے اشعار ہوتے ہیں اور ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم ختمہ نہیں لگاتے۔ نظمیں ہمیں بہت سے اخلاقی سبق بھی دیتی ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ پہاڑ اور گلہری سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ کسی چیز کو بھی نکما نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہے۔ اسی طرح چھوٹی چونٹی اور بہادر کسان کی نظموں سے آپ نے سیکھا کہ محنت کی عظمت کیا ہوتی ہے، اور جو محنت کرتے ہیں ہمیشہ ان کی جیت ہوتی ہے اور ان کو ضرور اجر ملتا ہے۔ جی پیارے بچوں، آج کا پڑھائی اور خوشخطی کا پرچہ بھی تفہیمی پیراگراف سے لیا گیا ہے۔ آپ خوشخطی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سے 3 جملے نیچے لکھیں گے اور پڑھیں گے۔ جی پیارے بچوں، پڑھائی اور خوشخطی کے پرچہ کے کل نمبر 4 ہیں۔ اوپر دی گئی عبارت میں سے آپ نے کوئی سے 3 جملے خوشخط لکھنے ہیں اور پڑھنے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جائزہ برائے املا اور گرامر اور املا کے تدریسی مقاصد۔ بچے گرامر کے درست قواعد سیکھ پائیں گے، الفاظ اور جملوں کو درست بناوٹ اور تلفظ سے ادا کر سکیں گے۔ جیسا کہ آپ املا اور گرامر کی جانچ اور پرکھ کے لیے حروف ملا کر تصاویر کے نام لکھنا، پڑھنا اور نام پڑھ کر معمم میں الفاظ کی پہچان کرنے کی مشق کر چکے ہیں۔ میرے بچوں، ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے آپ درست الفاظ کی پہچان اور الفاظ کے معنی آپ اسباق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں۔ جی پیارے بچوں، گرامر اور املا کے پرچے سے پہلے ہم الفاظ اور ان کے معنی کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ سچا، سیدھی بات کرنے والا، سلطان، بادشاہ، بیج، گٹھلی، ایمانداری، سچائی یا دیانت کو کہتے ہیں۔ احتیاط، توجہ اور دھیان سے کام کرنا، اگنا، بیج میں سے پودے کا نکلنا۔ اسی طرح سبق عید حساب سے ملاقات اور اس سے متعلقہ الفاظ اور معنی دیکھتے ہیں۔ متاثرین، کسی چیز کا اثر قبول کرنے والے لوگ۔ شفقت، جس کا مطلب ہے پیار اور مہربانی۔ فراہم، جس کا مطلب ہے مہیا کرنا، دینا۔ خدمت، جس کا مطلب ہے کسی کی مدد کرنا، تیمارداری کرنا۔ فرش، جس کا مطلب ہے زمین۔ پھسل جانا، جس کا مطلب ہے گرنا۔ سیلاب، جس کا مطلب ہے پانی کا چڑھاؤ۔ نعمتیں، نعمت کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت یعنی بخشش۔ حکومت، ملک کا انتظام کرنے والا ادارہ۔ کیمپ، پڑاؤ، چھاؤنی یا فوجی ڈیرا۔ اب واحد اور جمع دیکھتے ہیں۔ واحد ایک چیز اور جمع ایک سے زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں، جیسے گھوڑا واحد ہے اور گھوڑے جمع ہے۔ اسی طرح پینسل واحد ہے اور پینسلیں اس کی جمع ہے۔ ہم مذکر اور مؤنث کا ادا کرتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، جیسے ابو، امی، لڑکا، لڑکی، مرغا، مرغی، انہیں ہم مذکر اور مؤنث کہتے ہیں۔ اس سے متعلقہ آپ ورک شیٹ بھی کر چکے ہیں۔ الفاظ اور متضاد ایک دوسرے کے الٹ کو کہتے ہیں، جیسے دن، رات، آسمان، زمین، روشنی، اندھیرا۔ الفاظ کی متضاد سے متعلقہ لکھائی کی مشق بھی آپ کر چکے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اب ہم اسم کو دیکھتے ہیں کہ اسم کیا ہے۔ اسم کوئی بھی نام ہوتا ہے، چاہے وہ میرا ہو یا آپ کا ہو یا کسی جانور کا، جگہ کا یا چیز کا، اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ جیسا کہ انسان اسم ہے، کمپیوٹر چیز ہے وہ بھی اسم ہے، برج خلیفہ جگہ کا نام ہے وہ بھی اسم ہے،
اور ہاتھی جانور ہے وہ بھی اس میں ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ دیکھیے فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کام کو کہتے ہیں، وہ کام جو کسی بھی زمانے میں ہوا ہو یا ہو رہا ہو یا ابھی ہونے والا ہو۔ مثال کے طور پر علی کھانا کھاتا ہے، میں نے بیج بویا، بچے جا رہے ہیں، بچے اسکول گئے، اس میں کھاتا ہے، جا رہے ہیں، بویا، یہ سب فعل ہے۔ فعل سے متعلقہ ورک شیٹ آپ کلاس میں کر چکے ہیں۔ جی بچوں، اب ہم املا اور گرامر کے مقاصد دیکھتے ہیں جو کہ آپ پرچہ حل کرنے سے پہلے لکھتے ہیں۔ بچے، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے گا۔ جی بچوں، گرامر اور املا کا پرچہ حل کرنے سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے، جماعت سوم کے سامنے سیکشن لکھیں گے۔ گرامر اور املا کا یہ پرچہ آپ کا 7 نمبر کا ہے۔ جی بچوں، سوال نمبر 1 دیکھیے، ارکان ملائیے۔ اس کا نمبر 1 ہے۔ حروف کو اور ارکان کو ملا کر ہجوں کی مدد سے آپ پڑھنا اور لکھنا سیکھ چکے ہیں۔ آپ ان ارکان کو ہجوں کی مدد سے پڑھیے اور اس کے درست لفظ کے ساتھ ملائیے۔ جی بچوں، آپ سوال نمبر 2 دیکھیے، نیچے دیے گئے جملوں میں سے اسم اور فعل کو ان کے متعلقہ خانوں میں لکھیے۔ آپ کا یہ سوال بھی 2 نمبر کا ہے۔ جملے دیے گئے ہیں، آپ نے اسم کو اور فعل کو اس کے درست خانے میں لکھنا ہے۔ جملے پڑھیے۔ بچے نے صابن سے ہاتھ دھوئے، علی نے پینسل سے تصویر بنائی، بلی دوڑی، امی نے سوال پوچھا۔ جی بچوں، سوال نمبر 3، الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیے۔ یہ آپ کا سوال 2 نمبر کا ہے۔ الفاظ اور معنی کی مشق آپ کر چکے ہیں۔ الفاظ کو ان کے درست معنی کے ساتھ آپ نے لائن کے ذریعے ملانا ہے۔ فلک، بلند، ہادی، گلشن۔ دیکھیے اس کا درست معنی کیا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملائیے۔ جی بچوں، مصرع پڑھ کر درست لفظ پر صحیح کا نشان لگائیے۔ آپ کے یہ دونوں مصرے آپ کی نظم بہادر کسان سے لیے گئے ہیں اور جو مختلف اشعار کے مصرے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں جو درست لفظ ہے اس پر نشان لگانا ہے۔ یہ ترکاریاں، یہ اناج اور کپاس۔ نمبر 2، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ صحیح لفظ پر نشان لگائیے۔ آپ کا یہ سوال 1 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، تصویر کو اس کے درست نام سے ملائیے۔ آپ کا یہ سوال 1 نمبر کا ہے۔ یہاں پر 2 تصاویر دی گئی ہیں اور ہر تصویر کے 2 نام ہیں۔ ایک نام درست ہے اور ایک غلط ہے۔ آپ نے تصویر کے مطابق اس کے درست نام کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ جی پیارے بچوں، گرامر اور املا کا یہ پرچہ بھی آپ کا 2 صفحات پر مشتمل ہے جس کے کل نمبر 8 ہیں۔ جی بچوں، تخلیقی تحریر کے لیے اب اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ بچوں کی رواں تحریر میں بہتری آ سکے گی، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے گا، ذہنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر سکیں گے، آزادانہ تعلم اور خود اعتمادی میں نکھار پیدا ہو سکے گا۔ تحریر کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ جملوں کی مدد سے کہانی یا مضمون لکھنا تخلیقی تحریر کہلاتا ہے۔ کسی بھی واقعہ، چیز یا شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات تحریر کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس موضوع کے بارے میں مکمل معلومات ہو، الفاظ جملوں کی ترتیب گرامر کی روز سے درست ہو، آپ خود اعتمادی کے ساتھ لکھ سکیں۔ جی پیارے بچوں، تخلیقی تحریر کے لیے آپ مخاطب اول 2 مرسوں میں مختلف عنوانات پر جملوں کا اعادہ کر چکے ہیں جو کہ آپ کے مختلف اسباق کو پڑھانے کے بعد آپ سے لیا گیا تھا، جس میں پہلا دوسروں کی مدد، کہ ہمیں دوسروں کی مدد کیوں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے جو بے سہارا اور بے آسرا ہوتے ہیں، جیسا کہ عبدالسا عیدی بے سہارا اور بے آسرا لوگوں کو پناہ دیتے تھے۔ اور دوسرا آپ کا سبق کبڈی، پڑھانے کے بعد آپ سے آپ کے پسندیدہ کھیلوں کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ نے مختلف عنوانات پر جملے لکھے۔ اور تیسرا سبق صفائی، پڑھانے کے بعد آپ کو صفائی کی اہمیت اور فائدے پوچھے گئے اور اس پر آپ نے
مختلف اور خوبصورت جملے لکھیں کہ ہمیں صفائی کیوں کرنی چاہیے اور صفائی کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح میری پسندیدہ شخصیت قائد اعظم نظم پڑھانے کے بعد آپ سے تخلیقی تحریر کے لیے جملے لکھوائے گئے، جس میں بچوں نے والدین، استاد یا استانی اور زیادہ تر بچوں نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر جملے تحریر کیے۔ جی بچوں، آپ نے مختلف عنوانات پر جملے لکھے۔ اب اپنے بارے میں کچھ ہو جائے، چلو اپنے بارے میں سوچئے، جانیے کہ آپ کون ہیں، لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ پورے اعتماد رہیے اور اچھا بننے کی کوشش کرتے رہیے۔ جی بچوں، تخلیقی تحریر کا ہمارا پرچہ، جس میں سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے، جماعت سوم کے سامنے سیکشن لکھیں گے۔ تخلیقی تحریر کا آپ کا یہ پرچہ بھی 4 نمبر کا ہے۔ تدریسی مقاصد دیکھیے، جائزہ برائے تخلیقی تحریر۔ بچے دیے گئے عنوان پر سوچ اور پر اعتمادی کے ساتھ آزادانہ لکھائی کر سکیں گے۔ جی پیارے بچوں، تخلیقی لکھائی جس کا عنوان آپ پہلے سن چکے ہیں، کچھ اپنے بارے میں۔ اس کا پہلا سوال ہے، خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھائیے۔ اس کے 2 نمبر ہیں، میں ڈیش ہوں، مجھے ڈیش کام آسان اور ڈیش کام مشکل لگتے ہیں۔ میرے بہن بھائی مجھ سے ڈیش ہیں، مجھے ڈیش کھیلنا پسند یا ناپسند ہے۔ میرا پسندیدہ مشغلہ یعنی ہابی ڈیش ہے، مجھے اپنی ڈیش 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 عادتیں اچھی لگتی ہیں۔ اللہ مجھے ڈیش رکھے، آمین۔ جی بچوں، سوال نمبر 2 ہے، اپنے بارے میں رائے کا اظہار مکمل جملے کی صورت میں کیجیے۔ اس کے 2 نمبر ہیں۔ جی بچوں، تخلیقی لکھائی پر مبنی آپ کا یہ پرچہ 4 نمبر کا ہے۔ اضافی نمبر کا سوال دیکھیے۔ نمبر 1، مقاط اول، دوم اور سوم میں پڑھائے گئے اسباق میں سے کوئی سے 2 اپنے پسندیدہ اسباق کے نام لکھیے۔ نمبر 2 ہے، ارکان بنائیے اور لفظ لکھیے۔ نمبر 3 ہے، شعر خوشخط لکھیے جو کہ آپ کی نظم بہادر کسان سے لیا گیا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ 2 اشیاء کی ڈرائنگ بنائیے اور ان کے نام لکھیے۔ جی بچوں، آپ کا یہ جائزہ مختلف مہارتوں پر لیا گیا، جس کے کل نمبر 25 ہیں۔ آپ ان تمام پرچہ جات کو حل کریں گے اور اپنی متعلقہ اردو ٹیچر کی ID پر بھیج دیں۔ جی بچوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔